المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. سبحان اللہ. شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا. کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو آدا کے ستانے کا. کوئی شکوہ نہ تھا مولا کو آدا کے ستانے کا. شہادت ان کی وجہ ناز وہ ناز شہادت ہے. سبحان اللہ. شہادت ان کی وجہ ناز وہ ناز شہادت. وہ ناز شہادت. نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے فسانے کا. نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے فسانے کا. اور شہید عشق ہی واقف ہے. یہ ارشاد لطیف بٹائی کے سندھی شعر کا اردو ترجمہ ہے منظوم. بابے جتنے بھی ہیں صوفی وہ حسین کے غلام ہیں. فرماتے شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر جھکانے. سبحان اللہ. وگرنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر جھکانے. معزز محترم حاضرین و سامعین، 11ویں شریف کے سلسلے کی آج یہ آستانہ علیہ شاہ ولایت اسلم قانونی میں راولپنڈی میں یہ دوسری ماہانہ محفل ہے. آپ حضرات کی محبت اور آپ کے تعاون سے ہم نے یہ بعض نصیحت کا درس کا سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین، کہ ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، لوگوں کو یاد دلاؤ، بھولا ہوا سبق یاد دلاؤ. کیوں کہ یہ یاد گیری جو ہے یہ مومنین کے لیے یقیناً باعث نفع ہے. ہمارا مقصد مختصر وقت میں جمع ہو کر وہ بھولا ہوا سبق جو ازل کے روز ہم نے پڑھا ہے، اور جس کو سارے نبی آ کے یاد کراتے رہے ہیں، سارے ولی جس کو آ کے یاد کراتے رہے ہیں، سارے درویش، سارے فقیر جس بھولے ہوئے سبق کو یاد کراتے رہے ہیں، تاکہ ہم اس سبق کو یاد کریں اور اس راہ پر چلیں. اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا ہر روز نماز میں ہر رکعت میں مانگتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا رستہ دکھا. سیدھے رستے کی کوئی نشانی تو نہیں، دیکھنے میں تو ہر رستہ سیدھا نظر آتا ہے، ایک اسٹریٹ پاتھ نظر آتا ہے، لیکن سیدھے رستے کی کوئی علامت بھی تو ہوتی ہے. سیدھا رستہ کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ آگے خود ہی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے. غیر المغضوب، وہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نہیں ہے، وہ بھٹکے ہوئے مبغوض لوگوں کا رستہ نہیں ہے. وَلَضَّالِّينَ، اور رستہ بھٹک جانے والوں کا رستہ نہیں ہے. یہ اس رستے کا سنگ میر یہ ہے. دیکھیں آپ یہاں سے مثلا لاہور کے لیے سفر کرتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سیدھے جا رہے ہیں یا بھٹک گئے ہیں؟ رستے میں مائل سٹون لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں لاہور اتنے کلومیٹر باقی ہے. پھر آگے جاتے ہیں، پھر ایک مائل سٹون لگا ہوتا ہے، میل پتھر لگا ہوتا ہے، وہ آپ کو انڈیکیشن کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے ابھی سفر اتنا باقی ہے، لاہور آگے ہے. آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے، ری ایشور ہو جاتا ہے، یقین دہانی ہو جاتی ہے کہ میں سیدھے رستے پر ہوں، کیونکہ مائل سٹون بتا رہے ہیں کہ منزل میری سامنے ہے. تو جو رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے اس کے مائل سٹون کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، وہ تمام لوگ جن پر ہم نے انعام کیا ہے وہ اس رستے کے مائل سٹون ہیں. جب ان کا دامن پکڑ کے چلو گے کبھی بھٹکو گے نہیں، تمہیں یہ یقین رہے گا ہم سیدھے رستے پہ چلے گا. یعنی اگر یہ یقین رکھنا ہو کہ سیدھے رستے میں چلے جا رہے ہیں تو کسی انعام یافتہ تو ہستی کے پیچھے چلنے لگو. کبھی اس پر رستے پر تمہیں داتا گنج بخش علی ہجویری کا مائل سٹون نظر آئے گا، کبھی اس پر تمہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز کا نشان نظر آئے گا، کبھی اس رستے پر تمہیں خواجہ پیر میر علی سیدنا میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا مائل سٹون نظر آئے گا. کبھی اس رستے پہ چلتے ہوئے جب تم بالکل قریب پہنچو گے تو جو سب سے پہلا پتھر اس رستے پہ صراط مستقیم پہ لگا ہوا حسین ابن علی کا مائل سٹون.
اللہ کے راستے کی نشانی قائم کرنے کے لیے. دیکھیں کوئی بندہ کو پیغام لے کے آتا ہے نا تو اس کے لیے وہ لوگوں پہ کوئی یقین دلانا چاہتا ہے کہ میری بات سچی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی دلیل دیتے. جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی بزرگ آئے, ان کے پاس دلیلیں, نبیوں کے پاس موجود ہوا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. لیکن یہ دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر, دین اسلام کے سچا ہونے پر, اس سے بڑی, یہ جملے میرے کان کھول کے سنیے گا, اس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی حقانیت اور سچائی پر اپنا بیٹا حسین قربان کیا. اپنا بیٹا حسین قربان کر کے بتایا, لوگوں اگر میں سچا نہ ہوتا تو حسین 72 تنوں کے ساتھ, 72 جانثاروں کے ساتھ کبھی کربلا میں بھوکا پیاسے شہید نہ. یہ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت حسین کی شہادت, حضور کا سب سے بڑا معجزہ حسین ہے, جو سراپا قرآن بن کر, قرآن کی آیتیں بن کر, بھوکا اور پیاسا 72 تنوں کے ساتھ کربل میں شہید ہو کے یہ بتلا جاتا ہے, لوگوں سچائی کا راستہ وہ ہے, جس سچائی وہ ہے, حق وہ ہے جس کی خاطر میں نے اپنی گردن کٹوا دی. تو معلوم ہوا کہ حق کے راستے پر نشانیاں ہیں, حق کے راستے پہ بولے نشانیاں, اور ان نشانیوں میں پہلی نشانی حسین. تو جس کا تعلق حسین سے نہیں, جو حسین کے نام پر اپنی جان قربان نہیں کر سکتا, جس کا نام, جس کا حسین کا نام جس کے کانوں اور دل کو بھلا معلوم نہیں ہوتا, اس کا حق کے راستے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حسین ہے جس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں شاہ حسین, حسین تو شاہ ہے. پھر سوچتے ہیں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے, حسین بہت بڑا. شاہ کا لفظ بہت چھوٹا ہے, حسین کی عظمت بہت ہے. فرمایا نہیں, شاہ نہیں, شاہ حسین, بادشاہ حسین. حسین شاہ نہیں ہے, حسین بادشاہ ہے. پھر فرمایا نہیں, یہ لفظ اور چھوٹا ہے, اس سے حسین کی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا. فرمایا دین حسین. دین کیا ہے؟ اسلام ہے. سلطان الہند خواجہ غریب نواز وہ بندہ جس نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا. خدا کی قسم, اس بر صغیر, اس خطہ پاک کا, بر صغیر پاک و ہند کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اسلام کا فیض سلطان الہند خواجہ غریب نواز سے نہ پہنچا. یہ سارا فیض ہی ان کا ہے. اور وہ ہدیہ عقیدت کیا پیش کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں دین اسلام ہے, لیکن اسلام کی سچائی کو حسین نے اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اب دین حسین بن گیا. دین است حسین. پھر آگے وضاحت کی کہ کیسے دین پناہ است حسین. جب دین کو لوٹنے والے لٹیرے آ گئے, ڈاکو آ گئے, ظالم آ گئے, حضور کے دین کی بنیادوں کو اکھیڑنا شروع کر دیا, کھودنا شروع کر دیا, اور قریب تھا, اب اندازہ تو کریں 50 سال حضور کو گزرے, صرف 50 سال, 91 سال میں حضور کا بیٹا ذبح ہو جاتا. 50 سال زیادہ مدت تو نہیں ہے, 50 سال گزرے. ابھی وہ لوگ باقی تھے, وہ آنکھیں ابھی موجود تھی دنیا میں جنہوں نے حسین کو نانا کے کندھوں پہ تو سوار ہو کر کھیلتے ہوئے دیکھا. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز, نبوت کا نور عین بنا, علی کا خون, لعاب رسول, شیر بطول, میلے جب یہ عناصر تو پھر حسین. سبحان اللہ. وہ آنکھیں بھی موجود تھی, لیکن اس کے باوجود حالات ایسے پیدا ہوئے, دین کو وہ خطرہ لاحق ہوا کہ دین کی بنیاد مٹ چلی تھی. دین کی بنیاد مٹ چلی تھی. اللہ نے حسین ابن علی کی ڈیوٹی لگائی, حسین جاؤ, اس دین کو لانے والا تیرا بابا تھا, اس دین کو بچانا اب تمہاری ذمہ داری. حسین آتے ہیں اور کربلا میں سب کچھ لٹا کر دین است حسین, دین پناہ است حسین,
اور آخری جملے میں سلطان الہند نے حد کر دی ہے، فرماتے ہیں حقا کہ بنا الہ الا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حاضرین محترم، آپ نے ابھی قربانیاں کی، ہفتہ 10 دن گزرے، قربانی اور اس دن کا بڑا عجیب، اگر آپ غور کریں بڑا عجیب فلسفہ، یہ آخری مہینہ ذو الحجہ، اس کی یادگار کیا ہے؟ قربانی۔ اس کی یاد کیا بولیے؟ قربانی۔ اگلا مہینہ پہلا محرم کا، اور محرم پہ کیا ہے؟ ایک قربانی۔ ادھر قربانی اسماعیل و ابراہیم کی، ادھر قربانی امام حسین کی، یعنی اس دین کی ابتدا بھی قربانی ہے، اس کی انتہا بھی قربانی ہے۔ اب جو اس دین میں سہولت ڈھونڈے، اس دین میں آسانی ڈھونڈے، اس دین میں آسائش ڈھونڈے، اس دین میں وہ یہ کہنے میں مسلمان بھی رہوں اور مجھ میں کوئی مصیبت بھی نہیں آئے، فرمایا نہیں، اس دین کے شروع میں بھی خون ہے، اس کے آخر میں بھی خون ہے۔ اگر خون نہیں دے سکتے پھر مسلمان ہونے کا نام نہ لو، کیونکہ قربانی مانگو۔ یہ تو آپ تو وقت، ہم تو وقت قربان نہیں کر سکتے، اور ہم نے کیا قربان کیا؟ ہم تو چند گھڑی بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، تو یہ دین قربانی مانگتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ قربانی جو مینا میں ٹل گئی وہی تو نہیں ہے، لیکن عزم ان کی عظمتوں کو سلام ہے کہ ابراہیم و اسماعیل 80 سال کی عمر میں رب نے بیٹا دیا۔ کتنے؟ 80 سال کی عمر میں مانگ مانگ کر، دعائیں مانگ کر رب سے بیٹا لیا۔ جب وہ 12-13 سال کا ہوا نا، ساتھ چلنے کے قابل، اب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 92-93 سال ہے، 90+ ہے، بچہ بالکل چھوٹا معصوم ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں اللہ کا امر آتا ہے، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح، جان لینا مقصود تھا، ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اب ابراہیم عقل سے سوچتے تو بات اور تھی، کلندر لاہوری نے فرمایا نہیں، ابراہیم عقل سے سوچنے والا نہیں تھا، وہ عاشقوں کا امام تھا، وہ عشق سے سوچنے والا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہر تماشا لبے بام۔ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام 12-13 سال کا بچہ ہوا اسماعیل، فرمایا بیٹا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کا مکالمہ، باپ بیٹے کا مکالمہ پڑھو بندہ ہل جاتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے سے ایسا کہہ سکتا ہے جیسا ابراہیم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، فرمایا بیٹا انی ارا فی المنام انی اصبح، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں گا، چھری میری ہے گردن تیری۔ کوئی باپ اپنے معصوم بچے سے یہ بات کہہ سکتا ہے؟ قربان جائی ہو ہستیوں کے، یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ حضور کے جد ہیں، یہ حضور کے جد ہیں۔ فرمایا بیٹا گردن تیری ہے، چھری میری ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب بیٹا کہہ سکتا تھا ابا جان خواب کی باتیں خواب ہوتی ہیں، وہ خیال ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بیٹے کو پتا تھا میرا باپ اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا خواب محض خواب نہیں ہے، وہ اللہ کا عمل ہے۔ اسی لیے بیٹے نے جو جواب دیا، فرماتے ہیں یا ابت افعل ما قال یا ابت افعل ما تمہارے ابا جان وہی کیجئے جو رب نے آپ کو حکم دیا، جو رب نے آپ کو حکم دیا۔ ابراہیم السلام نے حکم کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ملا، ان کا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ اب بیٹے کو پتا ہے باپ پیغمبر کا خواب حکم اللہ کا حکم، یا ابت افعل ما تمہارے ابا جان کیجئے وہی کچھ جس کا رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اب جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کیا بات، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں سے۔ فلما اسلما وتلہ، اب اللہ پاک دیکھیں سلام پیش کر، قربانیاں، ان کی قربانی کو، ان کی سر جھکانے کو، سرنڈر کرنے کو، اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب وہ دونوں باپ بیٹا جھک گئے، وتلہ الجبین، اسماعیل نے جبین جھکا دی، ابراہیم نے چھری پکڑ لی، چھری گلے پہ گردن پہ چلانی شروع کر دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے ونادا ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم قد صدقت رؤیا، تیرا خواب سچا ہو گیا، سبحان اللہ، تیرا خواب سچا۔ پھر قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے ابراہیم کی، اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کیا، فرمایا سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے جھک جانے کو سلام ہے۔ اب دیکھیے ان پر سلام کیا گیا جہاں سے قربانی کی ابتدا ہے، اجمال ہے، ابھی خلاصہ نہیں، تفصیل نہیں ہوئی، یہاں سے قربانی شروع ہوئی۔ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا
کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے تو پشت سے حضور پیدا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کے لیے تھے ہی نہیں، لیکن ان دونوں باپ بیٹا نے اپنی قربانی پیش کر دی، قبول ہو گئے۔ فرمایا فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل کے